بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسمبلی میں مرزا ناصر قادیانی سے مفتی محمود رحمہ اللہ کا مکالمہ۔ بہترین مکالمہ ہے، دلچسپ مکالمہ ہے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے التماس ہے کہ چینل کو اپنے ساتھ سبسکرائب کر لے۔ جب قومی اسمبلی میں فیصلہ ہوا کہ قادیانیت کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنا موقف اور دلائل دینے قومی اسمبلی میں آئے، تو مرزا ناصر قادیانی سفید شلوار کرتے میں ملبوس ترے دار پگڑی باندھ کر آیا۔ متشرع سفید داڑھی، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک زبان پر لاتے تو پورے ادب کے ساتھ درود شریف بھی پڑھتے۔ مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں ارکان اسمبلی کے ذہنوں کو تبدیل کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ قبلہ مفتی محمود رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ مسئلہ بہت بڑا اور مشکل تھا۔ اللہ کی شان کے پورے ایوان کی طرف سے مفتی محمود رحمہ اللہ کو ایوان کی ترجمانی کا شرف ملا اور مفتی صاحب نے راتوں کو جاگ کر مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کا مطالعہ کیا، حوالے نوٹ کیے، سوالات ترتیب دیے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ مرزا ناصر قادیانی کے طویل بیان کے بعد جب جرح کا آغاز ہوا تو اسی مفتی محمود رحمہ اللہ کہ ہمارا کام پہلے ہی دن بن گیا۔ اب سوالات مفتی صاحب کی طرف سے اور جوابات مرزا ناصر قادیانی کی طرف سے دیے جانے تھے۔ قبلہ مفتی محمود رحمہ اللہ کی طرف سے سوالات کا سلسلہ اس طرح شروع ہوا۔ مفتی صاحب نے سوال کیا، مرزا غلام احمد لعنت اللہ علی کل حال کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ تو مرزا ناصر قادیانی نے جواب میں کیا کہا سنے۔ اس نے کہا لعنت اللہ علی کل حال، وہ امتی نبی تھے۔ امتی نبی کا معنی یہ ہے کہ امت محمدیہ کا فرد جو آپ کے کامل اتباع کی وجہ سے نبوت کا مقام حاصل کر لے، اس کو امتی نبی کہتے ہیں۔ تو مرزا ناصر قادیانی نے مفتی محمود کے سوال کا جواب کیا دیا کہ وہ اس کے بارے میں میرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ امتی نبی ہے۔ تو دوسرا سوال مفتی صاحب نے کیا کہ اس پر وحی آتی تھی؟ مرزا صاحب نے کہا آتی تھی۔ تیسرا سوال مفتی صاحب نے کیا، اس میں خطا کا کوئی احتمال تھا؟ مرزا نے کہا بالکل نہیں۔ چوتھا سوال مفتی صاحب نے کیا، مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایمان نہیں لاتا، خواہ اس کو میرا نام نہ پہنچا ہو، وہ کافر ہے، پکا کافر، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس عبارت سے تو 70 کروڑ مسلمان سب کافر ہے۔ یہ مفتی صاحب نے سوال کیا تو مرزا ناصر قادیانی ملعون نے جواب میں کیا کہا؟ اس نے کہا کافر تو ہے لیکن چھوٹے کافر ہے، جیسا کہ امام بخاری نے اپنے صحیح کتاب بخاری میں کفر دون کفر کی روایت درج کی ہے۔ تو اس نے جواب دیا۔ مفتی صاحب نے کہا آگے مرزا نے لکھا ہے پکا کافر ہے۔ مرزا ناصر قادیانی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے اپنے کفر میں پکے ہے۔ تو مفتی صاحب نے چھٹا سوال کیا، آگے لکھا ہے قادیانی نے دائرہ اسلام سے خارج ہے، حالانکہ چھوٹا کفر ملت سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا ہے۔ تو مرزا ناصر قادیانی ملعون نے جواب دیا دراصل دائرہ اسلام کی کئی کیٹیگری ہے، اگر بعد سے نکلا ہے تو بعد سے نہیں نکلا ہے۔ تو مفتی صاحب نے ساتواں سوال کیا، ایک جگہ اس نے لکھا ہے ملعون نے کہ جنہیں بھی ہے، یہاں مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب قومی اسمبلی کے ممبران نے جب یہ سنا تو سب کے کان کڑے ہو گئے کہ اچھا ہم جہنمی ہے، اس سے ممبروں کو دھچکا لگا۔ مفتی صاحب نے کہا کہ مرزا قادیانی سے پہلے کوئی نبی آیا ہے جو امتی نبی ہوا ہو؟ کیا صدیق اکبر یا حضرت عمر فاروق امتی نبی تھے؟ تو مرزا ناصر قادیانی نے کہا نہیں تھے وہ۔ اس جواب پر مفتی محمود رحمہ اللہ نے کہا پھر تو مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد آپ کا ہمارا عقیدہ ایک ہو گیا، بس فرق یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہیں، تم مرزا غلام قادیانی کے بعد نبوت ختم سمجھتے ہیں۔ تو گویا تمہارا خاتم النبی مرزا غلام قادیانی ہے اور ہمارا خاتم النبیین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مرزا ناصر قادیانی نے کہا وہ فنا پھر رسول تھے، یعنی ان کا اپنا کمال تھا، وہ عین محمد ہو گئے تھے۔
معاذ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی تھی جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کی۔ مفتی صاحب نے جواب میں کہا، مرزا غلام قادیانی نے اپنے کتابوں کے بارے میں لکھا ہے، اسے ہر مسلم محبت کی آنکھ سے دیکھ لیتا ہے اور ان کے معارف سے نفع اٹھاتا ہے، مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے کی تصدیق کرتا ہے، مگر ذریت البغایا، بدکار عورتوں کی اولاد وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا رکھی ہے، وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ یہ مرزا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ مفتی صاحب نے اس کے سامنے کہا، آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سب اراکین بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مرزا ناصر قادیانی ملعون نے کہا، بغایا کے معنی سرکشوں کے ہے۔ مفتی صاحب نے نو سوال کیا، بغایا کا لفظ قرآن پاک میں آیا ہے، وما كانت امك بغیہ، سورۃ مریم میں ترجمہ، تیری ماں بدکار نہ تھی۔ تو مفتی صاحب نے یہ کہا، تو مرزا ناصر قادیانی نے کہا قرآن میں بغین ہے، بغایا نہیں ہے۔ اس جواب پر مفتی صاحب نے فرمایا کہ صرف مفرد اور جمع کا فرق ہے، نیز جامع ترمذی شریف میں اس مفہوم میں لفظ بغایا بھی مذکور ہے، یعنی البغایا اللاتی ینکحن انفسہن بغیر بینۃ۔ پھر جوش سے کہا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں، مفتی صاحب نے پھر جوش سے کہا، میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں کہ تم اس لفظ بغیہ کا استعمال اس معنی بدکار کے علاوہ کسی دوسرے معنی میں ہرگز نہیں لا کر دکھا سکتے ہو۔ اور مرزا ناصر لاجواب ہو گئے۔ 13 دن کے سوال و جواب کے بعد جب فیصلہ کی گھڑی آئی تو 22 اگست 1974 کو اپوزیشن کی طرف سے 6 افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، جن میں مفتی محمود رحمہ اللہ، مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ، پروفیسر غفور احمد صاحب، چودھری ظہور الہی صاحب، مسٹر غلام فاروق صاحب، سردار مولانا بخش سومرو صاحب اور حکومت کی طرف سے وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ صاحب تھے۔ ان کے ذمہ یہ کام لگایا گیا کہ یہ آئینی و قانونی طور پر اس کا حل نکالے تاکہ آئین پاکستان میں ہمیشہ کے لیے ان کے کفر کو درج کر دیا جائے۔ لیکن اس موقع پر ایک اور مناظرہ منتظر تھا، کفر قادیانیت و لاہوری۔ یہ مناظرہ منتظر تھا، یعنی کفر قادیانیت و لاہوری گروپ پر قومی اسمبلی میں جرح 13 روز تک جاری رہی، 11 دن ربوہ گروپ پر اور 2 دن لاہوری گروپ پر، ہر روز 8 گھنٹے جرح ہوئی۔ اس طویل جرح و تنقید نے قادیانیت کے بیانگ چہرے کو بے نقاب کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایک اور مناظرہ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت سے شروع ہوا کہ آئین پاکستان میں اس مقدمے کا حاصل مغز کیسے لکھا جائے۔ مسلسل بحث مباحثہ کے بعد 22 اگست سے 5 ستمبر 1974 کی شام تک اس کمیٹی کے بہت سے اجلاس ہوئے، مگر متفقہ حل کی صورت میں گری ممکن نہ ہو سکی۔ سب سے زیادہ جھگڑا دفعہ 106 میں ترمیم کے مسئلے پر ہوا۔ حکومت چاہتی تھی اس میں ترمیم نہ ہو۔ 106 کے تحت صوبائی اسمبلیوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو نمائندگی دی گئی تھی، ایک بلوچستان میں، ایک سرحد میں، ایک دو سندھ میں اور پنجاب میں 3 سیٹیں، اور کچھ 6 اقلیتوں کے نام بھی لکھے ہیں، عیسائی، ہندو، پارسی، بدھ اور شیڈول کاسٹ یعنی اچھوت۔ مفتی محمود صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان یہ چاہتے تھے کہ ان 6 کی قطار میں قادیانیوں کو بھی شامل کیا جائے تاکہ کوئی شبہ باقی نہ رہے۔ اس کے لیے بھٹو حکومت تیار نہ تھی۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے کہا، اس بات کو رہنے دے۔ مفتی محمود رحمہ اللہ نے کہا، جب اور اقلیتوں اور فرقوں کے نام فہرست میں شامل ہے تو ان کا نام بھی لکھ دے۔ پیرزادہ نے جواب دیا کہ ان اقلیتوں کا خود کا مطالبہ تھا کہ ہمارا نام لکھا جائے، جبکہ مرزائیوں کی یہ ڈیمانڈ نہیں ہے۔ تو مفتی صاحب نے کہا کہ یہ تو تمہاری تنگ نظری اور ہماری فراخ دلی کا ثبوت ہے کہ ہم ان مرزائیوں کو بغیر ان کی ڈیمانڈ کے دے رہے ہیں۔ اس بحث مباحثے کا 5 ستمبر کی شام تک کمیٹی کوئی فیصلہ ہی نہ کر سکی۔ چنانچہ 6 ستمبر کو وزیر اعظم بھٹو نے مفتی محمود سمیت پوری کمیٹی کے ارکان کو پرائم منسٹر ہاؤس بلایا، لیکن یہاں بھی بحث و مباحثہ کا نتیجہ صفر نکلا۔ حکومت کی کوشش تھی کہ دفعہ 106 میں ترمیم کا مسئلہ
مسئلہ رہنے دیا جائے، جبکہ مفتی محمود صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان سمجھتے تھے کہ اس کے بغیر حل ادھورا رہے گا۔ بڑے بحث و مباحثے کے بعد بھٹو صاحب نے کہا کہ میں سوچوں گا۔ عصر کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا۔ وزیر قانون عبدالحفیظ پیرزادہ نے مفتی صاحب اور دیگر کمیٹی کے ارکان کو اسپیکر کے کمرے میں بلایا۔ مفتی محمود صاحب اور کمیٹی نے وہاں بھی اپنے اسی موقف کو دہرایا کہ دفعہ 106 میں اگر اقلیتوں کے ساتھ مرزائیوں کا نام لکھا جائے اور اس کی تصریح کی جائے اور بریکٹ میں قادیانی اور لاہوری گروپ لکھا جائے۔ پیرزادہ صاحب نے کہا کہ وہ اپنے آپ کو مرزائی نہیں کہتے، احمدی کہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا احمدی تو ہم ہیں، ہم ان کو احمدی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر کہا کہ چلو مرزا غلام احمد کے پیروکار لکھ دو۔ وزیر قانون نے نکتہ اٹھایا کہ آئین میں کسی شخص کا نام نہیں ہوتا، اور پھر سوچ کر بولے کہ مفتی صاحب مرزا کا نام ڈال کر کیوں آئین کو پلید کرتے ہو؟ مفتی صاحب نے جواب دیا کہ شیطان، ابلیس، خنزیر اور فرعون کے نام تو قرآن پاک میں موجود ہے، کیا ان ناموں سے نعوذ باللہ قرآن پاک کی صداقت، تقدس پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ اس موقع پر وزیر قانون پیرزادہ صاحب لاجواب ہو کر کہنے لگے چلو ایسا لکھ دو جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے کہا بریکٹ بند ثانوی درجہ کی حیثیت رکھتا ہے، صرف وضاحت کے لیے ہوتا ہے، لہٰذا یوں لکھ دو قادیانی گروپ، لاہوری گروپ جو اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہیں۔ اور پھر الحمدللہ اسی پر فیصلہ ہو گیا۔ تاریخی فیصلہ 7 ستمبر 1974 ہمارے ملک پاکستان کی پارلیمانی تاریخ کا وہ یادگار دن تھا جب 1953 اور 74 کے شہدائے ختم نبوت کا خون رنگ لایا اور ہماری قومی اسمبلی نے ملی امنگوں کی ترجمانی کی اور عقیدہ ختم نبوت کو آئینی تحفظ دے کر قادیانیوں کو دار اسلام سے خارج قرار دے دیا۔ دستور کی دفعہ 260 میں اس تاریخی شق کا اضافہ یوں ہوا ہے، جو شخص خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان نہ رکھتا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی معنی و مطلب یا کسی بھی تشریح کے لحاظ سے پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرنے والے کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہو، وہ آئین یا قانون کے مقاصد کے ضمن میں مسلمان نہیں۔ اور دفعہ 160 کی ترمیم کے بعد یہ قرار پایا کہ بلوچستان، پنجاب، سرحد اور سندھ کے صوبوں کی صوبائی اسمبلیوں میں ایسے افراد کے لیے مخصوص نشستیں ہوں گے جو عیسائی، ہندو، سکھ، بدھ اور پارسی فرقوں اور قادیانی گروہ یا لاہوری افراد جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا شیڈول کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کی بلوچستان میں 1، سرحد میں 1، پنجاب میں 3 اور سندھ میں 2 سیٹیں ہوں گی۔ یہ بات اسمبلی کے ریکارڈ پر ہے کہ اس ترمیم کے حق میں 130 ووٹ آئے اور مخالفت پر تقریباً 1 بھی ووٹ نہیں آیا۔ اس موقع پر مفتی محمود رحمہ اللہ نے فرمایا اس فیصلے پر پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے، اس پر نہ صرف پاکستان بلکہ عالم اسلام میں اطمینان کا اظہار کیا جائے۔ میرے خیال میں مرزائیوں کو بھی اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے، کیونکہ اب انہیں غیر مسلم کے جائز حقوق ملیں گے۔ یہ مکمل گفتگو تھی جو مفتی محمود اور قادیانی کے مابین ہوئی تھی۔ امید ہے آپ حضرات نے کو استفادہ ہوا ہوگا اور ہمارے چینل کو بھی اپنے ساتھ سبسکرائب کر لیں۔